السلام علیکم ناظرین ڈرامہ جانی سارے کے آنے والے کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ بن گئی ہے۔ فضا پریشان ہو کر نذیر صاحب سے کہتی ہیں کہ میں نے اس گھر کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں تھا ناشتے کی ٹیبل پر سنبل نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی تھی، اور سرفراز بھی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے بھی میرے ایک بچے کو مروا دیا تھا، اور اب ایسا ہونا میں ہرگز نہیں دوں گی۔ تو نذیر صاحب کے یہ سب سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی غلط ہونے نہیں دوں گا، میں تمہیں اپنی بیٹی جیسا سمجھتا ہوں، تم پریشان مت ہو، تھوڑا وقت لگے گا لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فضا وہ کہتی ہے آگے سے کہ اگر سرفراز دعا کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ دعا اور فضا سرفراز ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تلے ہیں، کیونکہ دعا نے کہہ دیا ہے سرفراز کو کہ جیسے تم نے میرے ساتھ ماضی میں کیا تھا اب میں تمہیں اس اذیت سے گزرواؤں گی۔ نذیر صاحب کہتا ہے بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ تو فضا کہتی ہے میری شادی والے دن جب ہماری بارات تھی تو دعا کے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ سرفراز ہی دعا کو بگا گیا تھا اور چند پیسوں کی خاطر اسے بیچ ڈالا تھا۔ سرفراز بہت گھٹیا انسان ہے۔ نذیر صاحب کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا کہ میرا منحوس بیٹا اتنا گھٹیا حرکت کرے گا، تو اس لیے سرفراز کو میں سمجھاؤں گا اور اسے سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ تو یہ سب سننے کے بعد نذیر صاحب کہتا ہے فضا بیٹی میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں، اس بار میں کن لوگوں کا سامنا کروں گا کہ میرا بیٹا اتنا گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ اگر اس نے سب سے کے سامنے اور سب سے معافی نہ مانگی تو میں اسے زندہ گاڑ دوں گا، جس طرح اس نے دعا کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، میں جانتا ہوں، میں اسے زندہ ہی مار دوں گا اگر اس نے سب کے سامنے اور سب سے معافی نہ مانگی تو۔ ناظرین اب دوسری طرف دکھایا جائے گا دعا آ جاتی ہے اپنے والدین سے ملنے ان کے گھر۔ جیسی وہ آتی ہے تو دعا کی امی کہتی ہے کہ بیٹا حالات بہت ہی نازک ہو چکے ہیں۔ دعا کہتی ہے امی یہ اب کیا کہہ رہی ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دعا کی امی کہتی ہے بیٹا آپ تو ٹھیک ہیں لیکن فضا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، سرفراز ہر وقت اسے بے عزت کرتا رہتا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ امی میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں نوشیروان سے کہہ کر اس سرفراز کو سبق سکھاؤں گی۔ دعا کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گی، اب تو فضا امید سے اور اس کو کوئی خیال بھی نہیں رکھتا۔ تو دعا کہتی ہے کہ میں اسے جب تک اس کے کیے کی سزا نہیں دلوا دوں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ تو اس کی امی کہتے ہیں نہیں بیٹا تم ایسا ویسا کچھ بھی مت کرنا ورنہ آگے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، جو ہو رہا ہے تو اسے ہونے دو بس۔ اب دعا بھی سرفراز کے خلاف بہت زیادہ بول رہی ہے۔ ناظرین اب آنے والی اقساط میں سرفراز کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ دکھایا جائے گا جو سرفراز کا رویہ خضر کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے خضر بھی کہہ رہا ہے کہ میں اب سنبل کے ساتھ شادی نہیں کرتا، ان کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، سنبل بیچاری کا کیا ہوگا۔ اب فضا اس فائدے کا بھرپور موقع اٹھائے گی، وہ اپنی بہن ثانیہ کا رشتہ خضر جیسے شخص سے ہی کروانا چاہتی ہے۔ فضا گھر والوں سے بات کرے گی اور کہے گی ثانیہ کا رشتہ خضر سے کروا دیتے ہیں، اس طرح ہی خضر اور ثانیہ کی شادی ہو جائے گی اور وہ بیچاری سنبل دیکھتی رہ جائے گی اور ان کے سسرال کو بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ ناظرین آنے والے کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سرفراز اور سنبل سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ فضا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس نے ہمارے منہ پر بہت زوردار تماچا مارا، اب فضا نے اپنا بدلہ لے لیا، وہ خضر اور ثانیہ کی شادی ہو جائے گی۔ ناظرین آنے والے کے ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔